جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع کرتا ہے، مت لکھو، ابھی انتظار کرو، بندہ یہ گناہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا، نہیں کیا تو اس کو اجر دے دو، ایک ثواب لکھ دو، اور اگر کر لیا تو ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 6 پہر انتظار کرو، 6 گھڑیاں، 6 ساعات کے الفاظ ہیں، یہ الجامع الصغیر میں یہ روایت شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، 6 گھڑیاں انتظار کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ بندے نے گناہ کر لیا اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے مت لکھو، گناہ ہو چکا ہے، 6 گھڑیاں انتظار کر لو، بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر توبہ نہیں کر پایا، توبہ نہیں کی اس نے، تو پھر ایک ہی گناہ لکھو۔ نیکیوں کا یہاں اصول نہیں چلے گا کہ نیکیاں آپ 700 گناہ لکھ دیں، گناہ جو ہے وہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ اس حدیث کا اصل مصداق یہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں ارادہ ہمیشہ حسنات اور صالحات کا رکھے، ارادے کو نیک اور نیک تر بنانے کی کوشش کرے، برے ارادے سے بچے، اور ارادہ اگر برائی کا پیدا ہو جائے تو اللہ کی خشیت سے اس ارادے کی نفی کر دے تاکہ اس کی محبت، اور محبت جو ہے نیکیوں کی صورت میں اس کو اور حاصل ہو، اور ارادہ اگر برائی کا ہو جائے تو گناہ سے گریز کرے، گناہ سے اجتناب کرے، اور اگر گناہ ہوگا تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ 6 گھڑیاں اس بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ بندہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اور اگر بندہ فوری توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ توبہ کرنے پر اس گناہ کو بخش دیا جاتا ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، یہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، فاستغفروا لذنوبہم، کوئی معصیت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد آتی ہے، اس کا خوف بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً توبہ اور استغفار پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان گناہوں کو، اس گناہ کو بخش دیتا اور معاف کر دیتا۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ایک بندہ اگر گناہ کر لے اور گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، اذنب ذنبا، اس نے ایک گناہ کیا، وعلم ان لہ ربا یغفرہ، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا ایک رب موجود ہے، رب تعالیٰ اس کو بخشنے والا موجود ہے، اور دیکھو کس الہا اور شدت اور اضطرار کے ساتھ یہ توبہ کر رہا ہے، اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ بندے سے پھر وہی گناہ ہو گیا، 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرنے پہنچ گیا، اللہ پھر وہی فرما رہے، اور بندہ معاف ہو گیا، بخشا گیا، اور پھر وہ تیسری بار پھر وہ گناہ ہو گیا، بندہ پھر توبہ کرنے پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے، دیکھو میرا بندہ پھر وہ گناہ کر کے آ گیا، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا رب تعالیٰ ہے، اور توبہ کر رہا ہے، اب میں اس کو معاف کرتا ہوں، تم گواہ رہو، اور آئندہ اگر یہ گناہ یہ کرے دوبارہ تو میں اس کو پہلے سے معاف کر چکا، مطلقاً اس کے لیے بخشش ہے۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ آئندہ گناہ پہلے ہی معاف کر دیا گیا، مانا اس بندے کا جو منہج وہ سامنے آ چکا ہے، ایک گناہ اس نے 3 بار کیا اور تینوں بار کر کے اس نے توبہ کر لی، تو اس بندے کا جو منہج ہے وہ واضح ہو چکا کہ بندہ یہ جب بھی کبھی گناہ کرے گا فوری توبہ کر لے گا، تو اللہ رب العزت نے بھی فوری بخشنے کا وعدہ فرما لیا، بلکہ پہلے سے ہی اس گناہ کے بخشنے کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا تزکیہ ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اہل بدر سے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، اتنی بڑی نیکی ہے کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہیں پہلے سے بخش دیا گیا ہے۔ یہ منع نہیں کہ جو ان کو گناہوں کی اجازت دے دی گئی، گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی، نہیں، بلکہ جو انہوں نے بدر میں شرکت کی، اتنی عظیم الشان نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو یہ دیا کہ ان کے دلوں کو استقامت دے دی، اور ان کے دلوں کو ایک اعمال صالحہ پر قائم کر دیا، اور گناہوں سے ان کو دور کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اب تم جو مرضی کرو تمہیں بخش دیا گیا، تم معافی کے مستحق ہو۔ تو جو مرضی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب تم گناہ بھی کرتے رہو تو قابل معافی ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ اب سرزد نہیں ہوگا، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہیں گے، اور اگر ہو بھی گیا بتقاضا بشریت تو اللہ رب العزت ان کو فوراً توبہ کی توفیق دے دے گا، اور یہ گناہ کے معاملے کو صاف کروا لیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا جب انہوں نے جیش العسرہ کو تیار کرنے میں بے تحاشا مال خرچ کیا، اور لدے فدے جو ہے وہ گھوڑے دے دیے، اونٹ دے دیے، اور 100 سونے کی اشویاں دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا
کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیکی کرے تو بھی نقصان نہیں ہوگا اور گناہ کرے تو بھی نقصان نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ عثمان ایک ایسا عمل کر گیا کہ اللہ اس عمل پر راضی ہو گیا، اور عثمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت دے دی، ایسی توفیق دے دی کہ اس سے اب نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہوں گی، گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔